لما شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وقال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمدللہ، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص مہربانی سے ہم سبھی کو اس مبارک وادی میں اکٹھا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دولت پر شکر گزاری کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور دل ہی دل میں میرے عزیزوں، اللہ کرے ہماری گھڑیاں یوں گزریں کہ ہم اللہ سے فریاد کرتے رہیں کہ اللہ اب اس سفر کو قبول بھی فرما لے، شکر کی کیفیت بھی ہو، اور بار بار دل و جان سے اللہ سے اس کی قبولیت کی بھیک بھی مانگی جائے، اور اس کی التجا بھی اللہ سے کرتے رہے. چلتے پھرتے دل میں شکر کی کیفیت ہو، اور اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ سے قبولیت کی دعا ہو. اس وادی میں اور بلکہ اس پورے حرم میں عشق و وفا کی بڑی خوبصورت داستانیں موجود ہیں. اللہ سے محبت، اللہ سے وفاداری کی ایک تاریخ ہے اس سرزمین پر، اور اس کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا: ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم جو تمہارے ابا ہیں ان کی ملت کی پیروی کرو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. تو اس پورے وادی میں اور اس پورے حرم کے سرزمین پر عشق اور وفا کی خوبصورت داستانیں ہیں، اور جس کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی ایک ابتدا ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے انہیں آزمایا اور ان سے امتحان لیا، لیکن یہ ہر امتحان میں پورے اترے. ابراہیم علیہ السلام مہینوں سالوں مانگنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اسے بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ. اور اس وقت اس وادی کی کیفیت یہ تھی کہ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پہاڑ تھے اور کالے پہاڑ تھے، اور آدم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اس وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے، اللہ کا حکم تھا. سبحان اللہ. ایک سبق آپ کو بار بار ملے گا
ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری زندگی میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہی پوچھے کہ اللہ اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، لوجک کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. میں تو عقل کا بندہ نہیں، میں تو نفس کا بندہ نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کے حکم کی پیروی کرنی. اس عشق و وفا کی پوری داستان میں یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی. اور حکم ملا کہ آپ اس کو وادی میں چھوڑ کے آئیں. ابراہیم علیہ السلام شام سے آئے تھے، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خیریت؟ حکم تھا کہ زبان سے جواب نہیں دینا، خاموش رہے. پھر سوال کیا، پھر جواب کوئی نہیں آیا، پھر سوال کیا، پھر جواب کوئی نہیں آیا. تو خاتون کہنے لگی اللہ امرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کا یقین اللہ پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی کا اس نے مظاہرہ کیا. کہنے لگی اذا لا یضیعونی، اگر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. یہی چیز اگر میری زندگی میں آ جائے تو پوری زندگی ٹھیک ہو جائے. کہ میں بس اوقات اللہ کے حکم کی تعمیل میں گھبرا جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اگر یقین یہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے نا تو پھر اللہ میرے ساتھ ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی اللہ امرک، اللہ نے حکم دیا. تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا. فرمایا اذا لا یضیعونی، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا. اور اس یقین کا نتیجہ آج زمزم ہے، زمزم کا پانی. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور اپنے بچوں سے اوجل ہوئے، پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہلیہ کو. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. اے اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیرے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری چاہت یہ کہ میرے گھرانہ تیری بندگی پہ آ جائے. لیقیموا الصلاۃ، عبادت کرے، نماز پڑھے. سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے اللہ کی بندگی مانگی. اگلی بات کی اے اللہ انہوں نے زندگی بھی گزارنی ہے تو ان کے معاش کا بھی انتظام کر دے. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہ، لوگوں کا بھی اس طرف رجوع کر دے. تو ایک سعادت مند باپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کی دینداری کی فکر کرتا ہے، پھر ان کو دنیا میں بھی سامنے دکھا دیتا ہے. ایک دور اندیش ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں پہلی ترجیح اپنی اولاد کی دینداری ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا معاش ہوتا ہے. جو دور اندیش عقل مند ماں باپ ہوتے ہیں ان کی پہلی چاہت اپنی اولاد کی دینداری ہوتی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کی معاش کی بھی فکر کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو سب سے زیادہ روشن خیال ہیں، دور اندیش ہیں، اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. جب اس وادی میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی اولاد کو، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تیری بندگی کرے، لیکن ان کے معاش کا بھی انتظام کر دے. اب ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے چلے. اب اس خاتون کے پاس تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھی اور کچھ پانی تھا مشکیزے کے اندر، لیکن وہ کتنے دن تک چلتا؟ ختم ہو گئی. پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوری بھی ختم ہو گئی، لیکن اس معصوم سے بچے نے ماں کا دودھ پینا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ کوئی نہیں.
اب یہ خاتون صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دیکھتی کوئی قافلہ گزر رہا ہو، نظر نہیں آتا، پھر مروہ کی طرف جاتی ہے، درمیان میں دوڑتی ہے تاکہ بچہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، دوڑ کے مروہ پہنچتی، کوئی قافلہ نظر آئے، پھر وہاں سے پھر صفا کی طرف، درمیان میں پھر دوڑتی ہے، بچہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، یوں دوڑتے دوڑتے اس کے 7 چکر ہو گئے۔ اللہ کے اس خاتون کی یہ اتنی ادا پسند آئی، فرمایا کسی کا عمرہ کوئی نہیں قبول ہونا، حج کوئی نہیں قبول ہونا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے۔ حج کوئی نہیں قبول ہونا، عمرہ کوئی نہیں قبول ہونا جب تک کہ سعی نہیں ہوگی۔ اب جب مروہ پہ پہنچی آخری چکر میں، 7ویں چکر میں، تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے کے قریب کچھ پرندے ہیں، کچھ ہلچل ہے۔ امید اور خوف کے ساتھ آتی ہے کہ پتہ نہیں بچے کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، اور اس امید سے کہ اللہ نے اپنے کوئی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا ہو۔ اور وہاں جب دیکھی تو کیا دیکھتی کہ وہاں بچہ جہاں پاؤں مار رہا ہے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اسے روک رہی ہے، زم زم رک جا رک جا رک جا، زم زم زم۔ اللہ نے پانی جاری کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ پانی بھی ایسا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیں گے۔ بات یقین کی، بات یقین کی کہ اگر واقعی اپنے نبی کی اس بات پہ دل و جان سے یقین ہے تو یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور غذا بھی ہے۔ اس پانی میں یہ تاثیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ماء زمزم لما شرب له، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی پیا کرتے تو خوب پیٹ بھر کے پیا کرتے تھے، بڑا ڈول لیا کرتے تھے اور پیتے ہی چلے جاتے، پیتے ہی چلے جاتے تھے۔ ایمان والا اسے خوب پیتا ہے۔ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، غذا بھی رکھی ہے۔ ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس پانی کے اندر یہ تاثیر، یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مقصد اور چیز پوری ہو جاتی۔ ہم بھی جب پیا کریں تو دعا کیا کریں نا ساتھ، جب پینے سے پہلے، اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا ہے جس مقصد کے لیے پی جائے وہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان دے دے، آپ میرے دل کے اندر ایمان دے دے، علم نافع دے دے، میرے جسم کو صحت مند بنا دے، جو بھی دعا کر سکتے۔ اب یہی بچہ اللہ کی شان بڑا ہونے لگا، اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی پھر ملاقات کرا دی، پھر زندگی ساز گزرنے لگی۔ لیکن جب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگا اور زندگی کی رونق بن گئی، دوڑتا ہے تو باپ کی گود میں، کبھی کندھے پہ چڑھتا ہے، کبھی گود میں دوڑ کے بھاگتا ہے، پہنچتا ہے، اور ساتھ انگلی پکڑ کے بھی چلتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، ساتھ چلتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھی ہے، اور نبی کی خواب سچی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ اگر بچے نے انکار کر دیا تو حکم موقوف ہو جائے گا، تعمیل حکم سے رک جائیں گے،
وہ تو صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میرا لقمہ حلال اور میرے گھر کی تربیت کا میرے بچے پہ اثرات کیا ہیں، کہیں میری تربیت میں فرق تو نہیں ہے۔ وہ تو صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میرا لقمہ حلال اور میرے گھر کی تربیت کا میرے بچے پہ اثر کیا ہے۔ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا بھی اسماعیل ہے، اور جن کے صلب سے اور جن کی نسل سے خاتم النبیین امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانا تھا، بیٹا بھی تو ایسا ہی ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ سبحان اللہ۔ نہ باپ نے یہ پوچھا کہ اللہ دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا نہیں کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے، اور نہیں بیٹے نے یہ کہا کہ ابا یہ کیسا حکم ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے اور آپ مجھے ذبح کر دیں گے۔ جس قدر عظمت اور محبت کمزور ہو جاتی ہے، جس قدر عظمت اور محبت دل میں کمزور ہو جاتی ہے، اسی قدر حکم پر سوال اٹھتے ہیں کیوں، اسی قدر سوال اٹھتے ہیں حکم پر کیوں۔ اور جس قدر عظمت اور محبت بڑھیا ہوتی ہے، حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے۔ حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی نہیں سوال آیا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، لوجک کیا ہے، عقل میں نہیں آ رہی بات۔ آج تو لوگوں کو قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی ایک دمبے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آوازیں اٹھتی ہیں کہ معاشی طور پہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آج جانور کی قربانی بھی آج کے مسلمان کو سمجھ میں کوئی نہیں آنی، اور وہاں تو باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہے اور بیٹا باپ کے کہنے پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل دونوں مل کے کریں گے۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیے فلما اسلما، فلما اسلما، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کہ دونوں اسلام لے آئے، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے، گویا کہ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے۔ تو مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو نہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، نہ عقل کا بندہ ہوتا ہے، نہ اغراض کا بندہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ تو نہ مفاد دیکھتا ہے، نہ اپنا نفع دیکھتا ہے، نہ فائدہ دیکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں میری سب سے بڑی کامیابی، میری نجات اور فلاح تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اب تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی پہلے فائدہ دیکھتا ہے کہ مادی فائدہ کتنا ہے، اس میں سے مادی نفع کتنا ہوگا۔ تو یہ مادیت کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں رہا۔ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس کی تعمیل کرتا۔ اب جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو چل نکلے ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان خیر بخواہ بن کے، ہمدرد بن کے آگے آیا، اور شیطان ہمیشہ سعادت کے راستے سے انسان کو محروم کرتا ہے، اور پوری خیر خواہی کے ساتھ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے پتہ ہے کہاں جا رہے ہو، تمہاری زندگی ختم ہونے لگی، تم کیوں نہیں زندگی انجوائے کرتے۔
اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے اسے کنکریاں ماری 1 2 3 4 5 6 7 جہاں آپ نے ماری وہاں آج ایک نشان موجود ہے پتھر کا. جس طریقے سے وہاں اس دن وہ رسوا ہوا اللہ رب العزت نے قیامت تک حجاج سے کہہ دیا کہ تم نے بھی اس کو رسوا کرنا ہے اور تم نے یہ عمل کر کے بتانا ہے کہ اس پتھر سے پتھر کو مارنے میں عقل میں تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لوجک تو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کی مجھے کوئی فلسفہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا کوئی مادی نفع تو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس اللہ کے حکم کی تعمیل میں میں یہ حکم پورا کر رہا ہوں تو اس سے شیطان کی رسوائی ہو. بعض عقل پرستوں کو کنکریاں مارنا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ پتھر سے پتھر کو مار دو. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی اور اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ انہیں دین کی اور اسلام کی روح کا اندازہ نہیں کہ اسلام کی روح یہ ہے کہ اگر تمہاری عقل میں آ جائے اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے بہت اچھا, لیکن نبی سمجھ میں آئے تو بندے کا کام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل, حکم پورا کرنا ہے. ورنہ لاکھوں آدمی اور کروڑوں کنکریاں اور پتھر کو مار رہے ہیں, عقل کے لیے اس میں کہاں سامان ہے؟ کون سی اس میں ایسی چیز ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہو؟ اور آپ بھی انشاءاللہ مزدلفہ کے اندر سے کنکریاں اٹھائیں گے, ڈاکٹر بھی اٹھائے گا, انجینئر بھی اٹھائے گا, پروفیسر بھی اٹھائے گا, مزدور بھی ہو جائے گا, تاجر بھی اٹھائے گا, سب کنکریاں وہاں سے اٹھا رہے ہو. کیا کرنا بھائی؟ پتھر کو مارنا ہے. دین سمجھایا جا رہا ہے, اسلام سمجھایا جا رہا ہے. مسلمان جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرے تو یہ نہ دیکھے کہ اس کا نفع کیا ہے, فائدہ کیا ہے, مادی فائدہ کیا ہے, دنیاوی فائدہ کیا ہے, عقل میں آ رہی یا نہیں آ رہی, بلکہ اس کی کامیابی تو اس میں ہے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کرے. اللہ کا حکم ہے تو وہی وہ دھس گیا, آگے پھر نکلا, پھر 7 کنکریاں ماری, پھر آگے نکلا, پھر 7 کنکریاں ماری. تو آج اس کی ذلت کے یہ تینوں نشان ہیں. اور حجاج سے کہا تمہارے حج کے لیے ضروری ہے کہ تم نے یہ کنکریاں مارنی. پہلے دن 1 کو مارنی ہے, دوسرے دن 3 کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی 3 کو مارنی, چوتھے دن مارو یا نہ مارو لیکن 3 دن مارنا تو واجب ہے. اور اگر نہیں مارو گے تو پھر دم دینا پڑے گا, جرمانہ دینا پڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میدان میں عشق اور وفا کا یہ مظاہرہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی اور پوری قوت سے چلائی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب لٹانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا مجھے پیشانی کے بل لٹائیں, اگر آپ سیدھا لٹائیں گے تو آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے. آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ سے وفا, یہ ہے اللہ سے محبت. میرے عزیزو, کم از کم اس سچی وفاداری کا مظاہرہ جو اس میدان میں ہے اس کا حق ہے نا, اس سچی وفاداری کا حق ہے, اس میدان کا حق ہے
کہ ہم بھی اپنی ساری ناجائز خواہشات پہ چھری چلا کے آگے نکلیں، تمام ناجائز جذبات پہ چھری چلا کے آگے نکلیں. وہاں تو وہ اللہ کی خاطر بیٹے ذبح کر رہے، میں اس میدان اور اس وادی کا یہ تو حق ادا کروں کہ اللہ کی خاطر ہر غلط جذبے کو اللہ کی خاطر قربان کر دوں. یہ تو اس وادی کا حق ہے، یہ تو اس میدان کا حق ہے کہ یہاں تو اللہ کے سچے عاشق و وفادار نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی. میں کم از کم اس میدان اور وادی کا یہ تو حق ادا کروں کہ ہر غلط جذبے پہ، ہر غلط جذبے کی قربانی دے کر آگے نکلوں. اور میرے عزیزوں، کل کے میدان کا حق بھی یہی ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے میں اپنے دل کا برتن صاف کر کے جاؤں. اے اللہ، میں نے ہر غلط جذبہ تیری خاطر قربان کر دی. اس وادی سے مجھے سبق یہی ملا ہے، اس وادی کا پیغام یہی ہے کہ ہر ناجائز جذبہ، ہر غلط جذبہ، میری زندگی کی ہر غلط چیز آج اللہ کی خاطر قربان ہو. فلما اسلم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمان تھے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے ہمارا نام بھی مسلمان رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی مسلمان ہو. میرے عزیزو، ہمارا اسلام کس درجے کا ہے؟ یہ احتساب کا موقع ہے نا، اپنا جائزے لینے کی ضرورت ہے نا. اللہ نے ہمیں اس وادی میں بھیجا اس لیے ہے، پہنچایا اس لیے ہے کہ تم اپنے اسلام کے بھی ذرا احتساب کرو. یہاں بھی مسلمان آئے تھے اور انہوں نے اپنے بچے کے گردن پہ چھری رکھی تھی اور اللہ کی وفاداری میں یہ سب کچھ کیا تھا. تم بھی آج کہنے میں مسلمان ہو، تم آج اللہ کی خاطر کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ نام تو تمہارا بھی مسلمان ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، پاؤں باندھ دیے. اسماعیل علیہ السلام کہنے کہ ابا جان، میرے کپڑے ذرا سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے اختیار میرے پاؤں حرکت کرے اور خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑے، اور میری ماں ان کپڑوں کو دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ غمگین ہو جائے، کہیں نہ ہو ایسا نہ ہو تو زیادہ دکھ ہو جائے. میرے کپڑے سمیٹ لے. تصور کیجیے میرے عزیزو، بچے کے گردن پہ چھری چلانا زیادہ مشکل ہے، اس سے آسان ہے اپنے گردن پہ چھری چلانا. اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل. لیکن یہاں اللہ کی خاطر یہ چھری چل رہی. قرآن ہے، قرآن، اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلانے لگے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے ابراہیم، تو نے تو خواب سچ کر دکھائی، تو نے خواب سچ کر دکھائی. اور پھر اللہ رب العزت نے جنت سے مینا بھیجا، فرشتے نے اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا اور وہ ہاتھوں میں دے دیا، اور اس کی قربانی ہو گئی. اور مسلمان آج اسی سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کے اندر مسلمان اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. لیکن اس قربانی کی روح کیا ہے؟ وہ مینڈا نہیں ہے، وہ گائے کا بچڑا نہیں ہے، وہ گائے کا بچہ نہیں ہے. اس کی روح کیا ہے کہ مسلمان جب وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اظہار اور اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ آپ نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر آپ اولاد کی قربان بھی مانگتے تو وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دیتے. پیغام تو یہی ہے، قربانی کی روح تو یہی ہے کہ اللہ آپ نے حکم دے دیا کہ جانور کی قربانی قبول کر لوں گا، ورنہ اگر آپ میری قربانی مانگتے، میری اولاد کی قربانی مانگتے
اس کو بھی ہم دینے کے لیے تیار تھے. میرے عزیزوں، مسلمانی تو یہی ہے، مسلمانی تو یہی ہے. اللہ کرے میرے عزیزوں، اسی مسلمانی کی تازگی لے کر ہم اس وادی سے آگے جائیں کہ اللہ اب زندگی بھر تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزرے گی اور تیرے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں. تو میرے عزیزوں، اس وعدے کا پیغام یہی ہے کہ ہم یہ پیغام لے کر یہاں سے آگے جائیں. اور کل جس وادی میں جا رہے ہیں وہاں اللہ کا دربار لگنے لگا ہے اور اللہ کے سامنے وہاں اعتراف کریں، اقرار کریں کہ اے اللہ اب اسلام کے پیغام پہ عمل کریں گے، اسلام کے روح پہ عمل کریں گے. اس لیے اللہ میاں بھی کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. ایک آدمی مسجد میں پاؤں رکھے اور باقی پورا جسم اس کا باہر ہو تو یہ نہیں کہتے کہ یہ مسجد میں داخل ہو گیا. کہتے ہیں صرف پاؤں اندر ہو اور باقی پورا جسم باہر ہو تو یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں داخل ہو گیا. کوئی نہیں کہتا یہ. تو میرے عزیزوں، ایسے اللہ میاں کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سراپا اسلام کے مطابق ڈھال لو. چند نبی نے ان کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہاتھی سے، پہلی مرتبہ. پہلے کبھی ان نبیوں نے ہاتھی دیکھی نہیں تھی. اب ہاتھی کا جو حصہ جس کے ہاتھ میں آیا اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے. ایک نے دم پہ ہاتھ رکھا، ایک نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے ٹانگ پہ ہاتھ رکھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ ایک نے کہا ربڑ کی طرح تھا، ایک نے کہا ایک سیدھی سی چیز تھی. ہر ایک نے یہ سمجھا جو میرے ہاتھ میں آیا سراپا ہاتھی یہی ہے. تو عرصہ ہوا میرے عزیزوں، مسلمانوں کا معاملہ بھی اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہے. جو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا اس نے سمجھا سارا اسلام یہی ہے. ہم اسلام کے بارے میں نبی نے جو ہوئے، ہم نے صحابہ کی زندگی، نبی کی سیرت تو دیکھی نہیں. جو ارد گرد کے ماحول میں دیکھا ہم نے سمجھا اسلام یہی ہے. جس نے عید کی نماز پڑھی سمجھا اسلام یہی ہے، جس نے جمعے کی پڑھی وہ سمجھا اسلام یہی ہے، جس نے صرف مسجد کی نماز پڑھ لی سمجھا دین یہی ہے، جس نے کچھ وظائف کر لی اس نے کہا مسلمان یہی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام تو ایک پوری زندگی کا نام ہے. پوری زندگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے دین اسلام لے کے آئے وہ کوئی ناقص دین نہیں لے کے آئے، وہ ایک مکمل ضابطۂ زندگی لے کے آئے. اور اس کی روح کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل، ہر حال میں اللہ کی ماننا، یہ اسلام کی روح ہے. تو میرے عزیزوں، کل کے لیے جو ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اقرار تو کریں نا کہ اللہ میاں غلط ہوا ہے. ہم نے جو اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور اس نعمت کی ناقدری کی ہے، اللہ اس کا اعتراف کرتا ہے. اسلام تو ایک پوری زندگی ہے، ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے. کوئی چیز اسلام سے باہر نہیں. لیکن مسلمان چونکہ جس ماحول میں اس وقت رہ رہا ہے، جتنا اس نے بچپن سے لے کر 55 تک دیکھا اس نے سمجھا اسلام یہی ہے اور اسی پر وہ مطمئن ہے اور اس کو اطمینان ہے. تو اس اسلام کی زندگی کا میرے عزیزوں تازگی لے کے جانی ہے، تازگی لے کے جانی ہے. اس کو تازہ کر کے یہاں سے جانا ہے اور اس کی روح کو زندہ کرنا ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا
کہ میرا ایمان ہے بھی یا نہیں، ہے تو صحت مند ہے یا بیمار ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے صلوات والسلام نے ایک پیمانہ دیا، اور اس پیمانے کو ہم بھی اپنا ایمان چیک کر سکتے ہیں۔ ایک تول دے دیا، ہم اس تول پر اپنا ایمان وزن کر سکتے ہیں۔ آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سید کو فانت مومن، جب تو نیکی کرے اور نیکی کی زندگی کر اختیار کرے تجھے خوشی ہو، اور تب کبھی تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور خطا ہو جائے، اور یہ خطا اور یہ نافرمانی تجھے بے چین اور پریشان کر دے کہ بڑا نقصان ہو گیا، اگر یہ تجھے کیفیت نصیب ہے تجھے اللہ نے ایمان دی ہوگا۔ یہ ایمان، موبائل ٹوٹ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، گاڑی پہ کوئی خراش کر دے طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹ جائے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت مند اسلام، صحت مند ایمان، کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر دے، یہ ایمان ہے۔ دوسری نشانی کیا بتائی ایمان کی؟ فرمایا اذا رأيتم المنکر فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ جب تم اپنے دائرہ اختیار میں، جہاں تمہاری بات سنی جاتی ہے، جہاں تمہاری بات مانی جاتی ہے، جیسے تمہارا دفتر ہے، جیسے تمہاری فیکٹری ہے، جیسے تمہارا کارخانہ ہے، جیسے تمہارا گھر ہے، جیسے تمہارے ماتحت ہیں، اگر تم اللہ کی نافرمانی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو۔ آگ بھڑک رہی ہو نا تو پہلی کوشش کرتا ہے آدمی اپنے ہاتھ سے روک دے، اس کو بجھا دے، لیکن جب نہیں بجھ رہی ہوتی تو لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں آؤ آگ کو بجھاؤ۔ لیکن پھر تیسری صورت کیا اختیار کرتا ہے؟ ہاتھ سے بھی نہیں بجھ رہی، زبان سے بھی کام نہیں چلا، تو اپنا سامان سمیٹ کے ایک طرف ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اور بے چین ہوتا ہے کہ یہ آگ کیسے بجھے، یہ آگ کیسے بجھے۔ تو آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا اگر گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی آگ لگی ہے، ہاتھ سے بجھاؤ اس گناہ کو، نہیں تو اپنے زبان سے اس گناہ کو روکو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زبان بھی کام نہیں آ رہی، ہاتھ بھی کام نہیں آ رہا، تو ایک طرف ہو کر بے چین ہو جاؤ کہ اللہ اس گناہ کو میں کیسے مٹا سکتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہے تب بھی ایمان موجود، تب بھی ایمان موجود ہے۔ لیکن وہاں ایمان مشکل ہو جائے گا میرے عزیزو، گناہ آنکھوں کے سامنے ہو، بیٹے میں ہو، بیٹی میں ہو، گھر میں ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، پیشانی پہ بل ہی نہ آئے اور پریشانی نہ ہو، یہ صحت مند ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایمان جواب دے چکا ہے، یہاں ایمان اپنی انتہا، آخری انتہا پہ ہے، ڈگمگاتا چراغ ہے ایمان کا۔ تو صحت مند اسلام، صحت مند ایمان، اس کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، اس کی نشانیاں بتائیں کہ ایسا صحت مند ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم ایسی صحت مند ایمانی زندگی یہاں سے لے کے جائیں اور یہ روح لے کے جائیں اسلام کی کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں اور پورے یقین کے ساتھ کل جائیں انشاءاللہ، اور اپنی تمام کمیاں کمزوریاں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ آج دل سے معافی ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ بس اوقات شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو غلط کر کے آ رہا ہے، تو سب ٹھیک کر رہا ہے۔ غلطی تو وہ مانگے نا جو غلط کر رہا ہو، چونکہ ہمارا اسلام کا تصور وہ ہو گیا، اسلام کا سانچہ ہم نے خود بنا لیا، اور اس سانچے میں ہم پورے اچھے مسلمان لگ رہے ہیں۔ صحابہ جب اسلام کو دیکھتے تھے تو نبی کے سانچے میں دیکھتے تھے، اور جب نبی کے سانچے میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ وہاں مسلمان اسلام کو نبی کے سانچے میں دیکھتے تھے تو اپنے اسلام سے پریشان ہو جایا کرتے تھے،
ہم نے اسلام کا سانچہ خود بنا لیا کہ یہ اسلام ہے، اور اس میں اپنے آپ کو دیکھتے تو بالکل فٹ نظر آتے، بڑے مطمئن، بڑے مطمئن، لیکن دنیا داری کا سانچہ ہم نے خود نہیں بنایا، وہاں اپنا سانچہ نہیں بنایا، وہاں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور وہ اس سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں سب مطمئن، جو جس سطح پر ہے اپنی زندگی پر مطمئن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ مسلمان توبہ سے معروم ہو گیا، مسلمان آج استغفار سے معروم ہو گیا، مسلمان آج دل کی سچی ندامت اور شرمندگی سے محروم ہو گیا، اس پر افسوس نہیں کرتا، ندامت نہیں کرتا، اس لیے کہ جس اسلام کی بات کر رہا ہے اس میں تو وہ خود پورا اترا ہوا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اپنے سے کم تر کو اسلام کے معاملے میں، اور کہتا ہے یار میں ان سے تو اچھا ہوں نا۔ یعنی اگر کوئی آدمی 4 پڑھ رہا ہے تو انہیں دیکھتا ہے جو 4 بھی نہیں پڑھتا، کوئی صرف جمعے کی پڑھ رہا ہے تو انہیں دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، جو دوپٹہ کرتی ہے اس مخلوق کو دیکھتی ہے جس کے جسم پہ کپڑا ہی نہیں، تو وہ بھی ولی اللہ اپنے خیال میں۔ تو اسلام کے معاملے میں ہر ایک اپنے سے کم تر کے معاشرے کو دیکھ رہا ہے، تو بڑا مطمئن ہے، اور اس کی نحوست یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے ذکر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے یہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، سحری کے وقت استغفار کر رہے ہیں، اور بس اوقات میری رات اور دن غفلت میں گزرتی ہے، مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو کل کے میدان میں جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ 2 عمل ہیں۔ کل کے میدان میں جو چیزیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ 2 عمل ہیں، ایک دعا اور دوسرا دل کی ندامت کے ساتھ سچی توبہ۔ کل کے یہ 2 عمل اللہ کو اس میدان میں بہت پسند، ایک دعا اور دوسرا دل کی سچی ندامت کے ساتھ توبہ۔ یہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو گئی تو وہ یقین کر لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ جسے دل کی سچی ندامت نصیب ہو گئی، اور جائزہ لے لے نا میرے سے، جائزہ لے لے، بلکہ اچھا موقع ہے، اب تو موبائل موجود ہے، پہلے یہی ہوا کرتا تھا، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا تھا تو پہلے بندوں کے حقوق بھی معاف کروایا کرتا تھا، اور بس اوقات انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اس سے معافی تلافی کر لیا کرتا تھا، اور جس کے بارے میں پتہ نہیں، یاد نہیں، تو میسج کر دیا کرتا تھا، پیغام دے دیا کرتا تھا کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ بندے معاف نہ کریں تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، میں تم سب سے اللہ کی خاطر کوئی ایسی چیز تمہارے ہاں ہو گئی تو مجھے معاف کر دو۔ تو بندوں سے بندہ معافی مانگ کے جایا کرتا تھا، کیونکہ اس کا عزم ہوتا تھا کہ اللہ کو منا کے آنا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ تیاری کر کے جایا کرتا تھا، تیاری کر کے جایا کرتا تھا، اور بندوں سے بھی معافی مانگ کے جایا کرتا، جہاں تک اس کی رسائی تھی پیغام پہنچا سکتا تھا۔ اب تو آسان ہے، اب تو موبائل موجود ہیں، اپنے جتنے جاننے والے ہوتے ہیں آدمیوں کی طرح ایک پیغام بنا کے بھیج دے کہ بھائی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، میری طرف سے کوئی زیادتی اور ناانصافی ہو گئی، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیوں؟ یہ دل کا سچا ہے، کل اس نے اپنے اللہ کو منانا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے سے ہم تیاری کر کے کل ہم انشاءاللہ اس میدان میں جائیں گے، اور پھر وہاں دعا کے آداب بھی عرض کریں گے، توبہ کی شرائط بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اس میدان کا سبق تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کی خاطر ہر غلط جذبہ اور حرام جذبہ یعنی گناہ کی زندگی اس کی قربان کر کے یہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اس میدان کا پیغام یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کل کا سفر آسانی کا فرمائے۔
اور قبولیت والا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اپنے فضل سے ہم سبھی کو اسلام کی روح نصیب فرما. ہر حال میں اپنی فرما برداری نصیب فرما. معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، مخلوق کے حق میں اے مولا اپنی بندگی میں ہمیشہ اپنی فرما برداری نصیب فرما. ہمیں نفس کی بندگی سے محفوظ فرما. اے مولا خواہشات کی زندگی سے محفوظ فرما. اپنی فرما برداری نصیب فرما. اے اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد و نصرت فرما. ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس سفر کی برکت سے اے مولا ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے مولا کریم یہ حج ہماری پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا، پورے کامل ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بنا. ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. مولا گناہوں کی نحوستوں سے اور گناہوں کے برے اثرات سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. ہمیشہ حلال عطا فرما. اے مولا برکت والا عطا فرما. مولا حرام سے محفوظ فرما. ہمارے بچے بچیوں کو حرام سے محفوظ فرما. اے مولا حرام آمدنی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر اس آمدنی سے جس میں حرام شامل ہو اور تیری نافرمانی سے حاصل ہو، اپنے فضل سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما. اے اللہ حرام کی نحوست سے محفوظ فرما. ہمیشہ عزت کی روزی نصیب فرما. ذلت کی روزی سے محفوظ فرما. برکت کی روزی عطا فرما. حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ایمان کی حفاظت کے ساتھ روزی نصیب فرما. عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ روزی نصیب فرما. اے مولا دنیا کے سکون اور آخرت کی فلاح کے ساتھ روزی اور رزق نصیب فرما. مولا کریم ہر قسم کے بے سکونی سے، بے چینی سے اے مولا کریم ہم سب کو محفوظ فرما. سکون والی، عزت والی، راحت والی، عافیت والی اور باہمی گھروں کی محبتوں والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے کل کے دن جیسے تو اپنے پیاروں کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلاتا ہے، ہمیں بھی وہ کیفیات نصیب فرما. ہمیں بھی وہ ذوق شوق نصیب فرما. ہمیں بھی وہ دل کی سچی ندامت نصیب فرما. اے مولا ان گناہوں پر سچی ندامت کے آنسو نصیب فرما. اے مولا کریم کل تیرے دربار سجنے لگا ہے، ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اپنے مرحوم بندوں میں شامل فرما. اے مولا اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے بخشش کردہ بندوں میں شامل فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حجاج کا یہ سفر حج اور کل کی یہ حاضری قبول فرما. ہر قسم کے آفات سے، حادثات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے حج کی جو کیفیات ہیں اور حج کے جو اخلاق ہیں، صبر، ہمت، حوصلہ، اے مولا کریم ہم سب کو نصیب فرما. آسانیاں پیدا فرما اور دل کی شکر کی کیفیت نصیب فرما. اے مولا کریم ہر گھڑی اپنا دھیان اور اپنا خیال نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا